بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم۔ بس میں آپ کو دو چار باتیں کہہ کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ پہلی بات میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ میں اکثریت وہ لوگ ہیں جن کے 20، 25، 30، 40 یا کن کے 50 بھی رمضان گزر گئے ہیں، اور جو گزر گیا وہ واپس نہیں آتا۔ اس سے کہ زندگی کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا اسی طرح بنایا ہے۔ آپ جو عمریں گزرتے ہیں، آپ کی عمریں جو گزر جاتی ہے، اس کو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ آپ کو بڑھتے جانا ہے۔ اب جب تک آپ کی زندگی ہے، آپ کی لمبی عمر ہی کہلائی جائے گی۔ اگر آپ چاہیں کہ ہم بچپنے میں آ جائیں، جوانی میں آ جائیں، یہ تو کبھی ہونے والا ہے نہیں۔ یاد رکھیے، جتنی زندگی اللہ نے لکھی ہے اتنی زندگی ہماری مقدر میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے رکھے ہیں، اور عموماً جو تاریخ بتاتی ہے حضرات صحابہ کی اور تابعین اور تبع تابعین اور اللہ کے محبوب بندوں کی، کہ وہ 11 مہینے تک تو اپنی بہت سی مصروفیات میں رہتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں ان کی کوئی مصروفیت نہیں رہتی، کوئی مصروفیت نہیں۔ وہ کوشش کرتے تھے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے، جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں، نعمتوں، انعامات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرامات جو ہیں، اور فرشتوں کی آمد، اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبوبیت، اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ کی چاہت اس مہینے میں جو ہے ان 11 مہینوں میں بھی نہیں ہے۔ ایک ایک رات اگر دیکھی جائے تو یہ پورے سال سے بھی بہتر ہے۔ ہم ابھی جو نیکیاں کرتے ہیں تو ہم کو 10 نیکی ملتی ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضعافا مضاعفہ۔ اس کا کوئی آپ اندازہ نہیں کر سکتے اضعاف مضاعفہ کا۔ یہ 7 کی 10 کی جگہ 10 کروڑ بھی ہو سکتی ہے، 10 ارب بھی ہو سکتی ہے، 10 خرب بھی ہو سکتی ہے ایک نیکی پر۔ اسی کہ اللہ کو یہ مہینہ بہت پسند ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمارے لیے روزہ رکھا۔ کوئی عبادت اتنی بڑی نہیں ہے جو روزے سے بڑھ کر ہو۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، ہم سب نماز پڑھتے ہیں، کتنی دیر تک؟ رمضان کے علاوہ ہم جو حج کے ایام ہیں وہ بھی ایک مخصوص ایام ہیں، 7، 8، 9، 10۔ پھر آپ کو اللہ نے مال و دولت دی ہے تو آپ جتنی دیر تک آپ اللہ کے راہ میں دے رہے ہیں، لیکن روزے کا معاملہ اتنا زبردست اللہ نے رکھا ہے جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک تو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ کہیں بھی قرآن اور حدیث میں نہیں ہے اس کا بدلہ کیا ملے گا۔ یعنی گویا کہ روزہ رکھنے والا جو ایمان کی حالت میں روزہ رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے یہ میرے اوپر فرض ہے، اگر میں نہیں رکھوں گا تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا ہم بتا نہیں سکتے۔ اتنے اہمیت والا روزہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک روزہ جان بوجھ کر کے چھوڑو اور زندگی بھر روزہ رکھو تو اس کا بدلہ نہیں ہوگا۔ تم نے پوری زندگی روزہ رکھی، بدلہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن پاک میں بھی ایک تذکرہ ہے، جو چیز حلال تھی اللہ نے حرام کر دیا رمضان میں، روزے کی حالت میں۔
کھانا حلال تھا لیکن روزے کی حالت میں حرام، پینا حلال تھا روزے کی حالت میں حرام۔ اسی طرح سے اپنی بیوی کے ساتھ خواہشات کا پورا کرنا یہ بھی حلال ہے۔ فرمایا روزے کی حالت میں اگر تم اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اپنے کو خوش کرنے کے لیے اگر تم کوئی ایسا عمل کرو گے تو ایک چھوٹی سی غلطی پر تمہیں 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے، 2 مہینے کے، وہ بھی 2 مہینے ایسے نہیں کہ آپ سال بھر میں رکھیں۔ آپ نے 1 مہینہ 27 دن روزہ رکھا، مسلسل رکھا، 28 دن میں آپ کے یہاں شادی تھی، دعوت تھی، آپ نے سوچا کل رکھیں گے، پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا 28 دن کو، پھر آپ نے بعد میں رکھنا چاہا تو آپ کو پھر 2 مہینے مسلسل۔ ہمیں سوچنا چاہیے یہ رمضان کے مہینے میں اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کتنی ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، کتنی غلط کاریاں ہوتی ہیں۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، ایسے کتنے روزے دار جن کے روزے صرف کھانے پینے سے رکتے ہیں، باقی سب چیزیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے روزوں کی کوئی اس کے اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی طرح رات بھر جگتے رہیں چاہے کسی حالت میں، مقصد یہ ہے کہ بس ہم کو رات میں جگنا ہے، عبادت مقصود نہیں ہے، ایسا جگنا بھی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے ہیں، فرمایا آمین آمین آمین۔ صحابہ کرام نے دیکھا ہر جمعے کے دن منبر پر حضور چڑھتے ہیں، کبھی بیان کرنا ہوتا تو منبر پر چڑھتے ہیں، اتنی بڑی آواز سے آمین کبھی نہیں کہتے، آج کیا بات ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ایسا عمل کرتے تھے تو صحابہ کرام فوراً اس کے فکر میں لگے رہتے تھے کہ حضور اس طرح سے کیوں کیا، پوچھنے کی کوشش کرتے تھے۔ جیسے آپ اترے منبر سے تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آج آپ نے تینوں پر جب سیڑھیوں پر آپ چڑھے بڑے آواز سے آمین کہا، اس میں سے ایک بات آپ نے بتائی کہ جس وقت میں منبر پر چڑھ رہا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس وقت میں منبر پر چڑھ رہا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ جس بندے یا بندی کو رمضان کا مہینہ عطا کرے اور پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے راضی کر کے اپنی مغفرت نہ کروائے اس پر اللہ کی لعنت۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا میری بھی لعنت، اور یہاں تک کہ حضور نے آمین کہہ کے فرمایا کہ میری بھی لعنت۔ اندازہ کیجئے لعنتیں پڑ رہی ہیں، رمضان کا مہینہ پا کر کے بھی اگر کوئی اپنی مغفرت نہ کروائے۔ اسی لیے یہ مبارک مہینہ ہمیں کسی طرح سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے۔ ہم نے ایسے ہی گزار دیا، افسوس بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ شروع کے 4-8 دن تو ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ رمضان واقعتاً آیا ہے، اور جیسے ہی دن گزرتے ہیں وہ مسجدوں میں لوگوں کی آمد سب بولنے کہاں چلی جاتی ہے۔ جیسے آپ کو مولانا نے کہا، مولانا عبد النور نے، کہ آپ کے ہر دن میں 40 سجدے ہوتے ہیں زائد، 2 رکعت سنت نہیں پڑھ سکتے، 2 رکعت نفل زیادہ کبھی نہیں پڑھ سکتے، کبھی سوچ کر کے مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھ نہیں سکتے۔ آج کتنے اللہ کے وہ بندے ہیں جن کے پورے رمضان پورا سال گزر جاتا ہے، ایک مرتبہ قرآن ختم نہیں ہوتا، ایک مرتبہ قرآن ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ہمیں دیکھ کر اللہ چاہ رہا ہے، اے میرے بندو میں نے اس مہینے میں تمہارے لیے قرآن جیسی کتاب عطا کی جو میری محبوب کتاب ہے۔ دنیا میں جتنی بھی کتابیں آئی ہیں، جتنے بھی رسالے آئے ہیں، جتنے بھی پیغامات آئے ہیں، اس کتاب سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اتنی اچھی کتاب ہمیں دی، لیکن رمضان کے مہینے میں جتنا ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے ہم نہیں پڑھتے،
ہم نے کہا ایک نیکی کتنے کروڑ کے نیکی کے برابر ہو جائے. اگر اسی کے بدلے اللہ تعالیٰ کا نظام چلے، بھائی تم ایک ختم کرو گے تو تمہاری جیب میں یا تمہارے گھر میں 1,00,000 روپیہ آئے گا. قسم کھا کے کہتا ہوں یہ سب بازار بند ہو جائیں گے، بازار بند ہو جائیں گے. لوگ گھر میں بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، چلتے پھرتے گاڑی میں بھی قرآن کو دیکھیں گے. جہاں موقع ملا خالی قرآن پڑھیں گے، اس لیے کہ ایک قرآن ختم کرنے پر 1,30,000 قرآن نہیں بلکہ 60 بھی ہو جائیں گے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. نیندیں بھی حرام ہو جائے گی. یہ کیوں؟ اس لیے کہ دولت مل رہی ہے. دولت کے خاطر تو سب چیزیں کی جا سکتی ہے. ہم خود اپنے بارے میں دیکھیں، کتنی بڑی بڑی زندگیاں لوگوں کی گزر جاتی ہے صرف دولت کمانے میں. کہاں ہے بھائی؟ بہت تھکا ہوا ہوں، بہت مصروف ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے. یہی سب کہا جاتا ہے. معاف فرمائے اللہ، ہم سب کو معاف فرمائے. میرے عزیزو، یہ مبارک مہینہ آج اگر ہم نے اس کا خیال نہیں کیا، یاد رکھنا کل ہمارے مخالفت میں کھڑا ہوگا، رب کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا اے رب تو نے مجھے کہاں بھیجا؟ نہ بھیجتا تو اچھا تھا. اس لیے کہ ان کے اندر کوئی رمضان کی اہمیت نہیں ہے، کوئی قرآن کی اہمیت نہیں ہے. یہ وہی پرانے جو 11 مہینے ان کے گزرتے تھے 4-8 دن لوگ کر کے پھر وہی پرانی رفتار میں وہ آ گئے ہیں. کتنا اللہ ناراض ہو جائے گا. تو میرے عزیزو، میں نے پہلے کہا کسی کے ساتھ، کسی کے 8، کسی کے 10، 15، 20، 25 رمضان گزرے ہوں گے بلوغ کے بعد. اب آپ کو موقع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیے، رجب کے مہینے میں اللہ سے مانگ رہے ہیں اے رب میری عمر میں برکت دے، مجھے صحت دے، قوت دے، اور میرے لیے آسانی فرما دے کہ اللہ مبارک مہینہ مجھے عطا فرما. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اجمعین اپنے تمام کاروبار کو ختم کر کے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا، جبکہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر، تجار میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن انہوں نے رمضان کے مہینے میں کبھی تجارت نہیں کی. آج بھی میں بہت سے احباب کو بھی جانتا ہوں جو ماشاءاللہ 11 مہینے تجارت کرتے ہیں، لیکن رمضان میں کوئی ایک پیسہ کمانا پسند نہیں کرتے، بلکہ رمضان کے مہینے میں زیادہ خرچ کرنا پسند کرتے ہیں. یہ مہینہ خرچ کرنے کا ہے، یہ مہینہ اپنے کو تھکانے کا ہے، یہ مہینہ اپنی حفاظت کرنے کا ہے. ایک مہینہ اگر ہم نے حفاظت کیا اپنی تمام چیزوں کا، دیکھ لیجئے گا اس کا اثرات آپ کے پورے سال میں پڑیں گے. بہت سے لوگ کہتے ہیں روزی نہیں ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے. مبارک مہینہ اللہ دے رہا ہے، ہاتھ اٹھتے ہی قبول ہو جاتے ہیں، بشرطے کے پیٹ میں جانے والی روزی حلال ہو. یاد رکھنا، حرام کھا کر کے ہم زندگی بھر روئیں، حرام کھا کر کے راتوں میں اٹھ کر کے بھی روئیں، چاہے میں کہوں گا کہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کر کے بھی روئیں، ہماری دعا کبھی قبول ہونے والی نہیں ہے. مطعمو حرام ومشربو حرام وملبسو حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لہ. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ حرام کا کھائیں گے، حرام کا کمائیں گے، دوسروں کے سروں پر الٹی سیدھی ٹوپیاں پہنائیں گے، غلط طریقے سے کمائی کریں گے اور سمجھیں گے ہم بہت حلال طریقے سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. میرے عزیزوں، یہ نقصان دے گا. قبر میں جاتے ہی پتا چلے گا کہ ہم دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے، کیسے کمایا ہے. جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے، غلط کام کر کے ہم حرام کماتے ہیں اور سامنے والوں کو دکھاتے کہ ہم بہت پاک اور صاف ہیں. ہم دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں. ہم تو انسان ہیں. وہ دور تھا جب کوئی بات ایسی ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی اترتی تھی. اب وحی کا زمانہ بند. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صاف فرماتے تھے اب ہم ظاہر میں جو کچھ دیکھیں گے اسی پر ہم سرزنش کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. تو میرے عزیزوں، بڑی بہترین زندگی ہمیں اپنی بنانے کے لیے اللہ مبارک مہینہ دے رہا ہے. اس سال ہر ایک کوشش کرے کہ جس طرح سے
پچھلے ہمارے رمضان گئے ہیں، یہ رمضان ہمارا سب سے اچھا جائے گا۔ بات کرنے کی تو بہت باتیں ہیں، کہی جا سکتی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں تاکہ اسی وجہ سے یہ قراء حضرات کو بلایا گیا۔ یہ قراء حضرات بڑی بڑی دور سے آئے ہیں، بڑے مصروف لوگ ہیں، کہاں سے ان کو بلا کر، تاکہ کسی طرح سے ہم سب کا رمضان اچھا چلا جائے اور قرآن کی محبت پیدا ہو جائے۔ اسی طرح سے ہم جب قرآن سنیں گے تو ہمیں احساس ہوگا اس طرح سے بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔